او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ جل شانہ نے آپ حضرات کو بہت ہی بڑا اونچا مرتبہ مقام عطا فرمایا۔ اس مرتبے مقام کی لاج رکھنا، اس مرتبے مقام کو پہچاننا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جتنا آدمی اپنے مرتبے کو پہچانتا ہے اتنا ہی وہ اس کے تقاضوں کا خیال رکھتا ہے۔ جتنا اپنے مرتبے مقام کا خیال نہ ہو اتنی ہی وہ سے غافل ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے آپ کو بہت بڑی اونچی دولت سے نوازا۔ یہ اونچی دولت، اس کے تقاضے بھی بہت سارے ہیں۔ ان تمام تقاضوں کا خیال رکھنا آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ کسی صاحب نے ایک جملہ کہا ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز، چشم پر سوز، یہی رخت سفر ہے میر کارواں کے لیے بھی۔ آپ کاروان کے امیر ہیں تو ان صفات سے متصف ہونا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ آدمی کا حوصلہ، آدمی کی نظر ثریا سے بھی آگے ہو۔ آدمی کا حوصلہ، آدمی کی نظر ثریا سے بھی آگے ہو۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ آج کل حالات ہمارے خلاف جا رہے ہیں، حالات ناسازگار ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی حالات سازگار نہیں ہوئے تھے، نہ ہیں، نہ آئندہ ہوں گے۔ ہر دور میں حالات نہ گفتابے تھے، رہیں گے، آج بھی ہیں۔ حالات کے انتظار میں آدمی رہ گیا تو بس وہ رہ ہی گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور میں کیا حالات ہیں؟ آپ سے پہلے انبیاء سابقین علیہم السلام کے ادوار میں کیا حالات تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے خود فرمایا کہ ایسا دور تھا دین حق کی خاطر اتنی سزائیں دی گئیں کہ سب پہ آری رکھ کے جسم کو دو ٹکڑے کیا گیا، اور جسم پر لوہے کے کنگھے
وہ چلائے گئے، جسم گوشت ہڈیاں علیحدہ ہو گئی۔ تو حالات تو ہر دور میں ہی ناگفتابے رہے ہیں، لہذا حالات کی درستگی کی کبھی انتظار میں نہ رہے، حالات کی درستگی کی کبھی انتظار میں نہ رہے۔ حسب ہمت جہاں ہیں، جس شعبہ میں ہیں، وہی دین حق کی اشاعت حفاظت یہ جاری ہے۔ جہاں ہیں، جس شعبے میں ہیں، وہی دین حق کی اشاعت حفاظت یہ جاری ہے۔ تو بس حوصلہ انسان کا بلند ہو۔ سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے، کیا حالات تھے، بہت پر آشوب حالات، بہت ہی حسرت تھی، تنگی تھی، بہت ہی حسرت تھی، تنگی تھی، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب کدال ماری، پتھر پہ وہ پڑی، چمک نکلی، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس چمک میں قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائے گئے، قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائے گئے۔ یہ ہے نگاہ بلند، اشاعت دین کی خاطر آقا علیہ السلام کے حوصلے بہت بلند تھے۔ ہم بھی تو آپ کے نام لیوا ہیں، ہم بھی تو آپ کے نام لیوا ہیں، ہمارے بھی حوصلے بلند ہونے چاہیے۔ ایک فقیہ گزرے ہیں، ابو بکر سرخسی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے مبسوط۔ ابو بکر سرخسی حکومت وقت کے عتاب کا شکار ہو گئے۔ یہ بزرگ 5ویں صدی ہجری کے بزرگ تھے، فقیہ تھے۔ ان کی وفات 490 میں۔ اس وقت کا بادشاہ جس کا لقب خاقان تھا، خاقان ناراض ہو گیا، اور خاقان نے بڑی عجیب ان کو سزا دی۔ اس طرح سزا دی، گڑھا کھدا کے اس میں فقیہ کو ڈالا، اوپر سلیب سے اس کا منہ بند کر دیا، تھوڑا سا حصہ کھلا رکھا کہ یہاں سے ہوا آتی جائے، اور وہیں سے کچھ کھانے پینے کے لیے بھی ڈال دیتے۔ اس طرح فقیہ کو قید کیا گیا۔ لیکن یہ فقیہ اس قید کے دوران بھی اپنے حوصلے نہ چھوڑے۔ اسی قید کے دوران شاگرد آتے،
آواز دیتے، فقیہ اندر سے بولتا اور وہ باہر لکھتے رہتے، املا کرتے رہتے۔ اللہ تعالی نے ان کو کئی ماہ کے بعد نجات عطا فرمائی۔ نتیجتاً وہ فقیہ 15 جلدیں اسی قید کی زندگی میں لکھوائیں۔ آج امت کے پاس وہ ذخیرہ موجود ہے۔ یہ ہے علماء اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، اپنی نظر ثریا سے آگے رکھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے جلد پہلی کا اختتام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام سے کیا ہے۔ امام بخاری نے اسلام سلمان کا ذکر کر کے، ان کے اس واقعہ کو ذکر کر کے، در حقیقت بخاری پڑھنے پڑھانے والوں کو یہ سبق دیا کہ ذرا اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، ذرا اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے۔ حضرت سلمان اللہ تعالی نے ان کو بڑی عمر عطا فرمائی تھی۔ متفقہ قول کے مطابق 250 سال ان کی عمر تھی۔ دوسرے اقوال بھی ہیں 350 سال، 400 سال، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد یہ ان کو دیکھنے والوں میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگردوں کی ملاقات کرنے والوں میں سے اتنی ان کی عمر ہے۔ اللہ تعالی نے دل میں تلاش حق کا جذبہ بیدار فرمایا، اپنے گھریلو عیش و عشرت کو چھوڑا، اپنے گھریلو مال و اسباب کو چھوڑا، وہاں سے بھاگے تلاش حق کے لیے۔ وہ عرب کی طرف رخ کیے ہوئے تھے، اس امید پر شاید کہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نصیب ہو جائے گی۔ ساتھیوں نے ان سے دھوکہ کیا، ان کو غلام بنا کے آگے بیچ دیا، انہوں نے آگے بیچ دیا، حتیٰ کہ 10 لوگوں تک یہ بکے۔ بالآخر وادی قرا، مدینہ طیبہ کے قریب یہ پہنچے، وہاں یہودی کے غلام رہے۔ حضور علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس سے ان کو اسلام کی دولت ملی۔ تو امام بخاری نے تلاش حق کے لیے یہ مصائب برداشت کرنا، تکالیف اٹھانا، یہی ذکر کر کے ہمیں سبق دیا کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھا جائے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھا جائے۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ کتاب العلم میں ایک واقعہ نقل فرمایا۔ ربیعہ بن فروخ رحمہ اللہ، ربیعہ بن فروخ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، یہ فروخ ان کے والد ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے 30 سال جہاد میں گزار دی۔ جب گئے تھے اس وقت ہزاروں دینار اپنی بیوی کو دے کر کے گئے، بیوی حاملہ تھی۔ واپس آئے، وہاں گھر میں گئے، جوان آدمی سامنے آیا، انہوں نے رکاوٹ ڈالی کہ آپ میرے گھر میں کیوں آ رہے ہیں؟ قریب تھا کہ ہاتھا پائی ہو جاتی۔ خاتون نے پہچان لیا، انہوں نے آواز دی، بیٹا یہ تیرا باپ۔ پہنچ گئے، رات گزاری۔ باتیں بیوی سے کہتا ہے کہ ذرا وہ ہزاروں دینار میں چھوڑ کے گیا تھا، ان کا کیا ہوا؟ خاتون نے کہا کہ میں اس کا حساب کل دوں گی۔ فروخ مسجد نبوی صبح نماز کو گیا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک جوان مسند حدیث پر بیٹھا حدیث پڑھا رہا۔ جا کر کے دیکھتا ہے تو وہ اس کا بیٹا تھا، ربیعہ تھا۔ بڑا خوش ہوا۔ بیوی کہنے لگی کہ جتنی تو نے سرمایہ چھوڑا تھا میں نے اس کو تیرے بچے کی تربیت پہ، تعلیم پہ خرچ کیا ہے۔ یہ ربیعہ فرماتے ہیں لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يزيع نفسه۔ اللہ تعالی نے جس کو علم دیا ہے وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ اللہ تعالی نے جس کو علم دیا ہے وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ ضائع کرنا یہی ہے کہ علم کے مطابق عمل نہ ہو، علم کی آگے نشر و اشاعت نہ ہو، یہ اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے۔ تو جب آدمی حوصلے سے ہوگا، جب آدمی حوصلے سے ہوگا تو وہ علم کو آگے بڑھانے کی کوشش میں رہے گا۔ تو یہی کہا گیا نگاہ بلند، آدمی اپنی نگاہ کو ثریا سے آگے رکھے، اپنے حوصلوں کو بہت ہی بلند رکھے۔ دوسری چیز سخن دل نواز، آدمی کی گفتگو دل موہ لینے والی ہو، ایسی گفتگو کرے کہ جس سے دوسرا آدمی گرویدہ ہو جائے۔ یہی ہے دل سخن دل نواز۔ ہر ملنے والے کو خندہ پیشانی سے، ہر ملنے والے کو بڑے ہی توجہ دھیان سے ملے۔ میرے استاذ مکرم
حضرت اقدس حضرت مفتی ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہ، بہاولپور میں ان کا ادارہ ہے، پہلے ظاہر پیر میں وہ پڑھایا کرتے تھے۔ رات ان سے فون پہ بات ہوئی ہے، انہوں نے ایک بات سنائی۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان، ان کے حوالے سے کہ سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کا معمول تھا جب کسی سے ملتے ہماتن توجہ اسی کی طرف ہوتی، جب کسی سے ملتے ہماتن توجہ اسی کی طرف ہوتی تھی۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ کسی ایک کو دیا، نظر کہیں اور ہے، بات کسی اور سے ہے، ایسا نہیں، بلکہ ملنے والے کو یہ تاثر دیا کرتے تھے کہ میں تیری طرف متوجہ ہوں، مجھے تجھ سے الفت ہے، تجھ سے محبت ہے۔ تو آدمی ایسی گفتگو کرے کہ جس کا اثر دوسرے پر پڑے، خندہ پیشانی سے پیش آئے، ہنس کر کے اس سے گفتگو کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر دائم الفکر تھے، ہر وقت اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور بچھڑی ہوئی مخلوق کو خالق سے ملانے کی فکر ہر وقت رہا کرتی تھی۔ اس کے باوجود حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول بتلایا گیا، جب آپ کسی سے ملتے خندہ پیشانی سے ملتے، جب کسی سے ملتے ہماتن توجہ سے اس کو ملا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے دل کی کیفیت بہت غم کی تھی، فکر کی تھی۔ حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی کیفیت لہو عزیر کا عزیر المرجل، ایسے آواز آتی تھی جس طرح ہنڈیا پکنے کی آواز آتی۔ اس کے باوجود ہر ملنے والے کو آپ اس کا حق دیتے، اور یہ بھی سخن دل نواز کی ایک کیفیت ہے کہ آدمی جب بھی کسی سے کوئی بات کرے، ہر مزاج کا شخص اس سے مطمئن ہو جائے، ہر مزاج کا شخص اس سے مطمئن ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے اسی کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں فرمایا، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہاں تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو علم و حکمت والے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو خالی و ذہن ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو شکی مزاج ہیں،
اللہ جل شانہ نے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ حکم دیا. جو صاحب علم ہیں ان کے بارے میں فرمایا بالحکمہ، ان کو حکمت دانائی کے ساتھ دعوت دی جائے. جو خالی ذہن ہیں ان کے لیے حکم فرمایا موعظہ، ان کو واضح و نصیحت کے ساتھ ترغیب ترہیب کے ساتھ آپ دعوت دیں. اور جو شکی مزاج ہیں ان کے بارے میں فرمایا جادلہم، ان کے ساتھ مجادلہ کریں، دلائل سے بات کریں. لیکن جدال مجادلہ کے ساتھ ساتھ آگے قید ذکر فرمائی باللتی ہی احسن، ایسے طریقہ سے آپ دلائل سے بات کریں جو طریقہ احسن ہو. تو آیت کریمہ میں یہی بتا دیا گیا کہ ہر مخاطب کو آپ مطمئن کریں. یہ ہے سخن دل نواز. تیسری چیز چشم پر سوز کہ انسان رجوع الی اللہ کرتا ہے، صرف قیل قال نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف رجوع بھی ہو. اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنے دل کی لو لگائے. یہ ہے چشم پر سوز. یہ ہے چشم پر سوز. حضرت اقدس حضرت مفتی عبد القادر صاحب رحمہ اللہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، مثال دیا کرتے تھے. پہلے دور میں کنویں ہوتے تھے، آج کل تو وہ کنویں نہیں ہیں، شاید کہیں ہوں. وہ کنویں چلائے جاتے، کافی دیر تک چلتے، 10 گھنٹے 15 20 گھنٹے چلاتے، پھر 2-4 گھنٹے ان کو روک دیا جاتا. 2-4 گھنٹے ان کو روک دیا جاتا، اس کے بعد پھر چلایا جاتا. یہ کنویں کو کیوں روک دیا جاتا؟ اس لیے تاکہ نیچے سے پانی کی سطح برابر ہو جائے. اگر مسلسل ان کو چلایا گیا تو یہ پانی ختم ہو جائے گا، پھر گدلا پانی آنا شروع ہو جائے گا. حضرت فرمایا کرتے تھے علم سے متعلق لوگوں کو بھی ہر وقت قیل قال سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ کچھ وقت اپنے دل کی زندگی بنانے کی خاطر اللہ کو یاد بھی کیا جائے، تاکہ دل سے معارف، دل سے علمی نکات ختم نہ ہو جائیں. خدا نہ خواستہ اگر دل اللہ جل شانہ کی محبت سے خالی ہوا تو پھر یہی علم بالآخر گمراہی کا ذریعہ بن جائے. یہی علم بالآخر گمراہی کا ذریعہ بن جائے.
جس طرح کنویں کو ذرا ٹھہرایا جاتا تھا تاکہ پانی کا لیول برابر ہو جائے، اسی طرح موتیوں کی طرح گفتگو کرنے والے بھی کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی محبت حاصل کرنے، اللہ کی یاد میں بھی مشغول رکھنا چاہیے۔ یہی ہے چشم پرسوز، یہی ہے چشم پرسوز۔ میرے والد محترم علیہ الرحمہ گریجویٹ تھے، اللہ تعالی نے ان کو بڑی معرفت عطا فرمائی تھی۔ حافظ نہیں تھے، یومیہ کی تلاوت ان کی 8-10 پارے تھی، یومیہ کی تلاوت ان کی 8-10 پارے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شب بیداری کا بھی شرف بخشا ہوا تھا۔ آخر عمر تک 85 سال ان کی عمر ہوئی تھی، آخر عمر تک وہ شب بیدار رہے۔ وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، آخر شب میں جاگے بغیر انسان خالی ہاتھ ہے۔ یہی کوشش ہو کہ آخر شب میں اٹھنے کا معمول بنایا جائے۔ اس وقت آدمی خالی پیٹ ہوتا ہے، ماحول میں سناٹا ہوتا ہے، نشاط طبیعت میں ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وقت اٹھ کر کے اپنے خالق، اپنے مالک کو منانے کی کوشش کی جائے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ ان کو سنجر کے بادشاہ نے خط لکھا۔ سنجر آج کل بھی علاقہ افغانستان میں ہے بھی۔ سنجر کے بادشاہ نے خط لکھا کہ میں آپ کو صوبہ نیم روز، اسی نام کا صوبہ آج ہے، میں آپ کو صوبہ نیم روز بطور جاگیر دینا چاہتا ہوں، آپ قبول کریں۔ جب شیخ کے پاس یہ خط دیا، انہوں نے اپنے مرید سے، اپنے شاگرد سے اسی خط کی پشت پہ ایک رباعی لکھوائی۔ وہ رباعی یہ: چون چتر سنجری رخے بختم سیاہ باد، چون چتر سنجری رخے بختم سیاہ باد، گر در دل حوث ملک سنجرم، زانگا کے یافتم ملک نیم شب، ملک نیم روز بیک جا نمے خرم۔ میرا منہ اسی طرح کالا ہو جس طرح تیرے سنجر کا جھنڈا کالا ہے، اگر میرے دل میں تیری مملکت کی ذرہ برابر ہوس ہو۔ اگلی بات فرمائی
جب سے میں نے آدھی رات کی بادشاہی پائی ہے، مجھے اللہ کی محبت کا ایک جو دینا پڑے اور تو نیم روز اس کے بدلے میں مجھے دے، میں اس پہ بھی سودا نہیں کروں گا۔ زانگا کے یافتم ملک نیم شب، آدھی رات کی دولت جب سے مجھے ملی ہے اس وقت سے یہ ساری چیزیں میرے سامنے بھیج ہیں۔ بہرحال اہل علم کو اپنے حوصلے بلند کرنے چاہیے، اپنی گفتگو، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا نشست و برخاست، اپنی معاش و معاشرت اچھی رکھنی چاہیے، سنت کے مطابق ہو، اپنا لباس سنت کے مطابق ہو، اور ساتھ ساتھ رجوع اللہ والی دولت بھی مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ آخری بات ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت سارے اکابر سے ایک جملہ سنا ہے۔ حضرت قاری رحیم بخش رحمہ اللہ جو استاذ القراء تھے، ان علاقوں میں قرآن کریم کی انہوں نے بڑی خدمت کی۔ وہ فرمایا کرتے تھے جو استاذ آدھی رات کو اٹھ کر اپنے طلباء کے لیے دعائیں نہیں کرتا، جو استاذ آدھی رات کو اٹھ کر اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں نہیں کرتا، اس کو طلباء پر مارنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگلی بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو طلباء سے خدمت لینے کا حق نہیں ہے۔ جو استاذ آدھی رات کو اٹھ کر اپنے طلباء کے لیے دعائیں نہیں کرتا، اس کو مارنے کا، طلباء سے خدمت لینے کا اس کو حق نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں انہی صفات کے ساتھ متصف فرمائے، عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا